کہاں لکھا ہے؟ کیا صحابہ نے منائی؟ جو ایسی بات کرتا ہے اس کو محبت، وہ ایمان والا۔ آپ کو کوئی بتائے میرے گھر میں بچہ ہوا ہے، آپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ مبارک ہو، یہی کہیں گے نا؟ ہمیں پتہ چلے نبی آج کے دن آیا تو ہم خوش نہیں ہوں گے؟ اونچی اور کس چیز کا نام میلاد ہے؟ خوش ہونے کا نام ہی تو میلاد ہے، ان کی مبارک دینا۔ میں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے، اسلام کی پہلی عید، جو اعتراض کرتے ہیں اردو انگلش دونوں زبانوں میں، لیکن انہوں نے منانا نہیں، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کے نصیب میں یہ نہیں۔ اپنے دارالعلوم کا جشن منائیں گے۔ اگر جشن منانا ان کے نزدیک غلط ہوتا تو کسی کا بھی جشن نہ مناتے، لیکن انہوں نے اپنے مدرسے کا جشن منا کے بتا دیا کہ جشن غلط نہیں، صرف نبی کا جشن نہیں کرنا۔ تو ان کو نبی سے خوشی نہیں ہے، تو جو نہیں خوش ہوتے وہ سن لیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو، عدو دشمن کو کہتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں نے آیت پڑھی، ٹائم بہت تھوڑا ہے، مختصراً میں اس کا ذکر کر دوں۔ یہ جو بحر میں نے شروع کر لی ہے تو 4 گھنٹے ہو جائیں پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ جبریل جب یہ آیت لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بھی یہ بات پڑھی، انہوں نے بھی، نام نہیں لوں گا، پہچان گئے نا؟ منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی پڑھی، کہتے ہیں دیکھو نبی مطلب پوچھ رہے ہیں، علم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ دیکھو علم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ میں نے کہا روزانہ اسکول میں ماسٹر صاحب بچوں سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو بچہ آگے سے کہے ماسٹر صاحب آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ تو پھر ماسٹر صاحب مولا بخش گھمائیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ علم نہیں ہے، پوچھنا بے علمی کی دلیل۔ اگر کہو کہ پوچھنا بے علمی کی دلیل، تو اللہ فرماتا ہے شیطان سے مالکا اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہو گے اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ حضرت موسیٰ سے اللہ فرما رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کوئی کہے اللہ کو نظر آتا ہوتا، اللہ دیکھ رہا ہوتا، اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ تو نتیجہ تو نکلے گا نہیں، ایمان نکل جائے گا۔ تو پوچھنا بے علمی کی دلیل اونچی نہیں۔ حضور جبریل سے کیوں فرما رہے ہیں اے جبریل تو رب کی طرف سے بتائے گا، سارے سنیں گے تو سب مانیں گے، خود بتاتے تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو اعتراض ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا بھائی میری تقریر کے درمیان اگر یہ کام نہ کرو تو بہت اچھا، بڑی مہربانی۔ توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آگے سے کہتا میں رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جبریل گیا رب کے پاس، یا اللہ تیرا حبیب فرماتا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور کو جاؤ اور بتاؤ، میرے حبیب کو بتاؤ اس کا مطلب ہے اذا ذکرت ذکرت معی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب سے کہو جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ کون فرما رہا ہے؟ طبرانی میں روایت موجود، جبریل گیا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر۔ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی نبی کا ذکر۔ اذان دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، نبی کا ذکر۔ نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری یہ بندگی، میری عاجزی، میری عبادت سب تیری بارگاہ میں پیش اور نظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ رکوع سجدہ نہیں کیا؟ تسبیح نہیں پڑھی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اے بندے یہ بتا تجھے یہ نماز سکھائی کس نے ہے؟ میرا نام تجھے بتایا کس نے ہے؟ میری بارگاہ میں جھکایا کس نے؟ میرا وہ حبیب موجود ہے، ان کو سلام کر، ارادے کے ساتھ، یہ نہیں جیسے کاغذ پڑھ رہے ہوتے، ارادے کے ساتھ، انشاء کے ساتھ سلام کر۔ نماز میں بھی نبی کا ذکر، ان کے ذکر کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اب یہ ایک ماجرا اعلیٰ حضرت کے بھائی ہے مولانا حسن رضا، انہوں نے چھیڑ دیا کہ اللہ کا ذکر پہلے ہے، نبی کا ذکر کلمے میں لا الہ الا اللہ پہلے، محمد الرسول اللہ بعد میں، اذان میں اللہ کا ذکر پہلے، نبی کا ذکر بعد، نماز میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت پیش کرنی ہے پہلے، نبی کو سلام کرنا ہے بعد میں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ خود جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ پس ذکر کا مطلب پیچھے، پس کے معنی پیچھے۔ اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ کیوں کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے تو حبیب خدا کا۔ اللہ نے اپنا ذکر پہلے رکھا کہ پہلے میرا نام لے کے زبان کو کر پاک، پھر میرے حبیب کا نام لے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ۔ آئیے بات تو چلیں اور بھی سنا دوں۔ اللہ نے کیا سکھایا؟ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب۔ کیا سکھایا؟ ادب۔ حضور بارگاہ الہی کا ادب سکھا رہے ہیں۔ وضو کرتے ہیں آپ؟ چلو جو کرتے ہیں انہوں نے بتا دیا، باقی بغیر وضو کے ہی۔ وہ گاؤں میں ایک مولوی صاحب آئے نا، انہوں نے آ کے تقریر کی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وہ پنڈ دا کوئی بندہ سی، انہیں اٹھ کے آخیا مولوی جی میں پڑھ کے ویکھی ہو جاندی ہے۔ وہی حال تو نہیں ہے آپ کا کہیں؟ بغیر وضو کے نماز نہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں، سوال نہیں کر رہا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ 4 فرض ہیں: منہ دھونا، کونیوں تک بازو دھونا، سر کا مسا کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو، اور ٹخنوں تک، گٹے جنہوں کہتے ہو اینکل، ان وہاں تک پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرض۔ رسٹ کلائی تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، یہ 3 کام پہلے ہیں اور یہ تینوں سنت ہیں۔ فرض بعد میں، سنت وہاں رب کا نام پہلے، نبی کا نام، یہاں نبی کی سنت پہلے، رب کا حکم
راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں وضو کرنا ہے پاک پانی سے. پانی پاک نہ ہو تو وضو. پانی کو پاک کیسے چیک کریں؟ ہر ایک کے پاس تو میٹر نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے کہ چیک کرے. تو پانی کا سب سے پہلے ہاتھ میں پانی لے کے رنگ دیکھو، رنگ خراب تو نہیں ہے. پانی کا کوئی رنگ ہوتا ہے؟ کوئی بتائے. نہیں ہوتا ہے رنگ، کوئی بتائے. واہ پڑھے ہوئے ماشاءاللہ، انہوں نے بتایا سیاہی مائل. کالا نہیں ہوتا، کالے جیسا ہوتا ہے. سیاہی مائل یہ پانی کا رنگ ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا. سفید کپڑا لو، پانی میں بھگو کے نکالو، کیسا لگتا ہے؟ وہ رنگ ہے پانی کا، سیاہی مائل. بہرحال پہلے پانی کا رنگ دیکھنا ہے، گندا تو نہیں ہے پانی، خراب تو نہیں ہے. ہاتھ میں پانی لیا تو رنگ نظر آ گیا، تسلی ہو گئی. دوسرا طریقہ پانی کو چیک کرنے کا ہے کہ اس کا ذائقہ دیکھیں. جب کرولی یا کلی کریں گے، گاگر کریں گے، منہ میں پانی لیں گے، ذائقہ معلوم ہو جائے گا. دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ پانی کی بو اچھی ہے یا بری. اچھی ہو تو خوشبو کہتے ہیں، بری ہو تو بدبو کہتے ہیں. اصل لفظ بو ہے. آپ ناک میں پانی کھینچیں گے، معلوم ہو جائے گا بو کیسی ہے. رنگ بھی دیکھ لیا، ذائقہ بھی دیکھ لیا، بو معلوم، تسلی ہو گئی، پانی پاک ہے. اب رب کا حکم پورا کرو. غور کریں تو ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کا ادب سکھا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا. حضور نے فرمایا جبریل کوئی اور بھی مطلب ہے اس آیت کا؟ جبریل پھر بارگاہ الہی میں گئے، یا اللہ تیرا حبیب فرماتا ہے کوئی اور مطلب. فرمایا جاؤ کہو جعلت تمام الایمان بذکرک معی. دوسری روایت میں بذکری معک، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پہ رکھ دیا ہے کہ تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہو. جو تیرا ذکر نہیں کرے گا وہ مسلمان. شیطان ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، مسلمان ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ ہو گیا کافروں میں سے. جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کریں ایمان مکمل ہوتا نہیں. قبر میں جانا ہے یا نہیں؟ جو نہیں کہہ رہے جانا ان کو بھی پڑے گا. قبر سے مراد برزخ ہے، زمین کا گڑھا نہیں ہے. وہ جانور کا پیٹ ہو، پانی کی آغوش ہو، چیتھڑے اڑ جائیں، وہ قبر ہی ہے. وہاں دو فرشتے آئیں گے، منکر اور نکیر، ملا کر کہتے ہیں نکیرین. وہ آ کے 3 سوال کریں گے. کون سی زبان میں؟ عربی. عربی نہیں، عربی میں. آتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کہہ دینا فرشتوں کو آئی ڈونٹ نو عربک، پلیز اسپیک ان انگلش. کیونکہ ہم سارے انگلش پڑھتے ہیں، ہم کو عربی نہیں آتی. اچھا بچوں کو شوق ہوتا ہے امتحان میں کیا سوال آئے گا پہلے پتہ چل جائے. یہاں سوال بھی بتائے جا رہے ہیں، جواب بھی بتائے جا رہے ہیں. اب بھی ہم یاد نہ کریں تو پھر مزہ نہیں. پہلا سوال ہوگا مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے. مسلمان کہے گا اللہ ربی یا ربی اللہ، دونوں طرح ٹھیک. میرا رب اللہ. جب اس نے کہہ دیا اللہ میرا رب ہے، توحید بتا دی، ختم. نہیں، دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. کیونکہ اللہ کو تو ماننے کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں. تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا الاسلام دینی، دینی الاسلام، میرا دین اسلام. ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا.
زیارت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اور یہ سوال لازمی ہے، کمپلسری، پہلے دو ہوں نہ ہوں یہ ضروری ہے۔ یہ ہستی جس کو دیکھ رہا ہے، حاضہ اس میں اشارہ قریب کے لیے، یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنتا تقول، ماضی، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس، کیا کہتا تھا، یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا؟ کہیں ان کو اپنے جیسا بشر تو نہیں کہتا تھا، کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ جی وہ بھی بھول جاتے ہیں ہم بھی بھول جاتے ہیں، نا، اعلیٰ حضرت نے جواب یاد کرا دیا۔ سنی کیا کہیں گے، ہم سے پوچھتے ہو کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا سب سے اولا و اعلیٰ۔ میں نے ایک مصرع پڑھا ہے، محفل جھوم رہی ہے، قبر میں پڑھیں گے، فرشتے جھوم رہے ہوں گے انشاءاللہ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ 6 سمتیں ہیں، 6، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری دنیا گھوم لو، ایک ایک کو چھان پٹک کے دیکھ لو، پھر آ کے میرے نبی کو دیکھو تو تم بھی کہو گے سب سے اولا۔ اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ پیارا کون ہوتا ہے؟ جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ جس میں شان ہی شان ہو۔ میرے نبی میں کوئی عیب نہیں، رب نے بے عیب بنایا، اسی لیے کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ صرف ایک شعر پڑھوں گا، فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے۔ او جی میرا استاد اچھا، میرا پیر اچھا، میرے ماں باپ اچھے، میرے یار اچھے، میرا شہر اچھا، میرا وطن اچھا، میرا یہ اچھا وہ اچھا، جس کو چاہو اچھا کہہ لو۔ کہہ لیا؟ اب سنو، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے 2 سوالوں پہ فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ اس سوال پہ ہوگا نبی کو کیا کہتے تھے، جو اچھا جواب دے گا اسی پہ بات بنے گی۔ ابو جہل نے نبی کو دیکھا تھا یا نہیں؟ لیکن قبر میں کہے گا لا ادری، میں نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا، ہم نے نہیں دیکھا، انشاءاللہ پہچانیں گے، کیونکہ نبی کی پہچان آنکھ کا نور نہیں ہے، ایمان کا نور ہے، ایمان والے پہچانیں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر رکھ دیا کہ میرے ساتھ تیرا ذکر، تیرے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کوئی اور بھی مطلب ہے؟ جبریل پھر گیا، اللہ فرماتا ہے محبوب فمن ذکرک ذکرنی جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، اب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ قرآن سے فیصلہ پوچھ لو، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول،
قرآن بھی کہہ رہا ہے رسول اللہ کا ذکر، پڑھتے درود نبی پر، عبادت خدا کی، نام لیں نبی کا، عبادت خدا کی، یاد کریں نبی کو، عبادت خدا کی، میلاد منائیں نبی کا، عبادت خدا کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی وہ ہم پر کہتے ہیں تم ہر وقت نبی کا ہی ذکر کرتے ہو، ہر وقت نبی کا ہی ذکر کرتے ہو۔ میں نے کہا پھر کیا تمہارا کریں؟ میرے نبی جیسا کوئی اور دکھا دو، اس کا کر لیں گے۔ ان جیسا کوئی اور نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھا دوں۔ جب ہم کہتے ہیں نا میرے نبی جیسا کوئی اور ہو سکتا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں تم اللہ کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا جی مانتے ہیں، تو اللہ چاہے تو بنا دے۔ تم یہ کہہ رہے ہو نہیں سکتا، تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، اللہ چاہے تو بنا دے۔ میں نے کہا نہیں بنائے گا۔ بنا سکتا ہے مگر اونچی گئی ہے، کیوں کہ اللہ اپنی باتوں کے خلاف کرتا۔ اس نے میرے نبی کو کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اب میرے نبی جیسا کوئی آئے تو حضور آخری نبی رہیں گے؟ نہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا، قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ میرے نبی جیسا اب کوئی ہو سکتا نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، کوئی شعبہ نہیں۔ ان کے ذکر کو کس نے بلند کیا ہے؟ اونچی۔ تو اللہ بلند کرے کوئی نیچا کر سکتا ہے؟ دبانے والے دب گئے، ذکر کرنے والے آج بھی اونچے۔ امام اعظم، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، داتا صاحب، بابا فرید، آج تک ان کے نام کیوں زندہ؟ 1000 سال پہلے لاہور میں کون بادشاہ تھا آپ کو نہیں معلوم، مگر داتا صاحب کو آپ جانتے ہیں۔ 900 سال پہلے بغداد کا حاکم کون نہیں جانتے، غوث پاک کو جانتے ہیں۔ 800 سال پہلے اجمیر کا راجہ کون تھا، سب کو نام معلوم نہیں، خواجہ غریب نواز کو جانتے ہیں۔ کیوں کہ جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ پھر اس کے ذکر کو کوئی نیچا کر سکتا؟ اور جتنے بیٹے نعت خوان بلایا کراچی سے، مجھے بلا لیا، میرے اندر سرخاب کے پر لگے۔ کیا ہوں میں؟ میری عزت کیوں ہے؟ میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں۔ اس نام نے ساری دنیا کی سیر کرا دی، اور جن کا نام لینے پہ مجھے اتنی عزت مل رہی ہے، اس آقا کی عزت کتنی ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت حسان ابن ثابت کیا کہتے ہیں؟ ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میں اپنا کلام شعر لکھ کر آپ کی تعریف نہیں کرتا، اپنے کلام میں آپ کا نام لے آتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا کلام تعریف والا ہو جاتا ہے۔ تو عزت چاہیے تو نبی کے غلام بن جاؤ، جو ان کا ہو جاتا ہے وہ رب کا پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہیں۔ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں، جنم کے ہیں، برتھ کے ہیں۔ میلاد منا کر ساری دنیا میں یہی اعلان کرتے ہیں، ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ کیونکہ بندہ نہ مانتے تو میلاد نہ مناتے۔ وہ خالق ہے جس کا میلاد نہیں، وہ لم یلد ولم یولد، وہ اس کی شان ہے، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ نبی کا میلاد منا کر بتا رہے ہیں بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ کہتے ہیں جی اسلام میں 2 عیدیں تھیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی، 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ،
یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے جواب لکھا، یہ تیسری نہیں، یہ اسلام کی پہلی عید ہے۔ یہ نہ ہوتی تو کوئی اور عید بھی میں قرآن سے آپ کو عید کا لفظ سنا دوں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114، ابھی ڈالو گوگل پہ سامنے، کیونکہ اب آپ مفتیوں سے نہیں پوچھتے، گوگل سے پوچھتے۔ ابھی لکھو سورہ مائدہ 114 آیت سامنے آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیداً۔ عید کا لفظ قرآن سے سنا، عیداً لأولنا وآخرنا۔ اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے رب، آسمان یعنی اونچائی سے، سمون مادہ ہے اونچائی سے ہم پر مائدہ اتار۔ مائدہ کا مطلب پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی۔ تو جس دن نعمت نازل ہو اس دن کو عید بنانے کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے۔ تو نعمت نازل ہونے کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ اونچی المنجد اٹھا کے دیکھ لو، اس کے عید کے سامنے لکھا خوشی کا موقع، جو خوشی منائی جائے اس کو عید، بار بار آنے والے کو بھی عید کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ نے دعا کر کے بتا دیا کہ نعمت نازل ہو تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اب یہاں جتنے مسجد میں بیٹھے ہو، ایمان کے ساتھ بتاؤ، دسترخوان پکے پکائے کھانوں کا مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ اونچی کہیے گا۔ نبی بڑی نعمت، حضور نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، دعا نہ کرتے، مائدہ نہ اترتا، تو میرا نبی بڑی نعمت۔ اور جس دن نعمت اترے وہ دن عید کا دن، تو یہ اس کو عید مانتے نہیں۔ جب مانتے نہیں، مناتے نہیں، اور سنی کیا کرتے ہیں؟ ادھر چاند نکلا ربیع الاول کا، جھومنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا، اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ۔ نعرہ صلی علی کا مطلب ہر طرف درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور اس کو سن کر وجد میں سارا زمانہ۔ کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی بڑی مشہور کتاب، ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم اس کا شاگرد ہی ہے، وہ بہت مانتے ہیں اس کتاب کو۔ اس میں لکھا ہے جس دن حضور کی ولادت ہوئی سب نے خوشیاں منائیں، فرشتوں نے، حوروں نے، غلمان نے، پرندوں نے، جانوروں نے، مچھلیوں نے، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ایک رو رہا تھا، ایک پہچان گئے، پوچھ رہا ہوں پہچان گئے؟ اس کو خوشی اس دن اس کو نہیں ہوئی تھی، آج اس کے، خود ہی کہہ لو جو کہنا ہے۔ چیلوں کو خوشی نہیں ہوئی، ان کو خوشی نہیں ہوئی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی کیا پیارا شعر فرماتے ہیں، اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
تو ان کا ذکر کم ہو سکتا، کوئی دبا سکتا نہیں۔ جہاں جاؤ گے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور جو سنتے ہیں محبت والے ان کو مزہ آتا۔ الادب المفرد کتاب کا نام ہے، بخاری شریف تیار کرنے والے امام بخاری کی کتاب ہے، اٹھا کے دیکھو۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کا پاؤں سو گیا، سن ہو گیا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ یہی کہتے ہو نا، سہ گیا؟ اچھا یہاں ذرا زیادہ سوتا ہوگا، خیر لو جی سہ گیا، نم ہو گیا۔ آپ کے یہاں کوئی ہو تو لو جی مالش کرو جی، ذرا ہلاؤ جی، خون کا دوران رک گیا ہے جی۔ وہ صحابی ہیں، ایک کا پاؤں سو گیا، اس نے پوچھا میرا پاؤں سو گیا کیا کروں؟ دوسرے صحابی نے کہا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس کا نام لے، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس کا نام لے۔ صحابی نے نہیں سوچا بیوی کا لوں، ماں کا لوں، بیٹے کا لوں، بیٹی کا لوں، بھائی کا لوں، دوست کا لوں، اس نے فوراً میرے نبی کا نام لیا۔ ادھر نام لیا ادھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کا ذکر فائدہ دیتا ہے یا نہیں؟ اونچی جہاں ذکر ہو سارا سال بلائیں نہیں آتی ہیں، وہاں برکت ہوتی ہے۔ تو نبی کا ذکر کرنے والے مرتے زندہ رہتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ امام بوصیری یاد ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ مولا یا صلی وسلم، اے اللہ درود اور سلام بھیج، دائماً ابداً ہمیشہ ہمیشہ، کس پر؟ اپنے حبیب پر جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے یہ ذکر کیا، بیماری گئی یا نہیں گئی؟ شفا ملی یا نہیں؟ 900 سال ہو گیا پوری امت یہ وظیفہ پڑھ رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں جتنا جانتے ہیں، ان کو پوری طرح میرے رب کے سوا کوئی جانتا۔ غالب کو کہنا پڑا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے غالب سے کہا تو نعت نہیں لکھتا، شاعری کیا جا رہا ہے فارسی میں، اردو میں، اور نعت لکھ۔ تو اس نے کہا میں نے نعت اللہ پہ چھوڑ دی ہے۔ کیوں؟ کہ نعت کا مطلب حضور کی تعریف، اور حضور کی تعریف وہ کر سکتا ہے جو جانتا ہو، ان کو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، تو یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے نہیں بات کی۔ حدیث ہے حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ سمیٹوں گفتگو کو، یہ باب وہ ہے، میں نے ابھی صرف آپ کے سامنے 2% باتیں کی۔ یہ ذکر اس آیت کے تحت کم از کم 4 گھنٹے تقریر ہو تو پورا مفہوم واضح ہو۔ سنیں توجہ سے سنیں۔ ہم پڑھتے درود ہیں، ذکر نبی کا ہے عبادت، تو نبی کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ نبی کا ذکر اونچی، نبی کی خدمت میں رہنا کس کی بارگاہ میں رہنا ہے؟ حضرت مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کو پتہ ہے ان کو کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں معلوم؟ باقی سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کو کرم اللہ وجہ الکریم۔ منافق جو تھے نا، منافق خارجی،
وہ حضرت علی کے چہرے کی برائی کرتے تھے. میں وہ لفظ نہیں آپ کو سناؤں گا جو وہ کہتے تھے, میں اپنے منہ پہ وہ لفظ نہیں لانا چاہتا. وہ حضرت علی کے چہرے کی برائی کرتے تھے تو مومن کیا کہتے تھے؟ کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی ہے. ان کی نماز چلی گئی عصر کی, اللہ کا حکم تھا نماز پڑھنی تھی, چلی گئی. حضور کی خدمت میں رہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ دعا ان کے لیے, اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک, یا اللہ بے شک یہ علی تیرا کہنا ماننے میں تھا اور تیرے حبیب کا کہنا ماننے میں. حالانکہ بظاہر وہ عصر کی نماز اللہ کا حکم تھا, اللہ کا کہنا مانتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے. انہوں نے نماز قربان کی اور حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تیری اطاعت میں تھا. پتہ چل گیا نبی کا کہنا ماننا, نبی کی بارگاہ میں رہنا, یہ اللہ کی بارگاہ میں رہنا ہے. نبی کا کہنا ماننا کس کا کہنا ماننا ہے؟ اللہ کا کہنا ماننا ہے. تو آپ میں سے اگر میں یہ سوال کر لوں کہ کون کون نبی کا کہنا ماننا چاہتا ہے, سارے ہاتھ اٹھائیں گے. کس کس کو نبی سے محبت ہے, سارے ہاتھ اٹھائیں گے. کون نہیں اٹھائے گا؟ لیکن ذرا اپنے اندر جھانکو. صبح جب داڑھی مونڈتے ہو اس وقت نبی یاد آتا ہے؟ جب جھوٹ بولتے ہو نبی یاد آتا ہے؟ جب کم تولتے ہو نبی یاد آتا ہے؟ جب ملاوٹ کرتے ہو نبی یاد آتا ہے؟ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے نبی یاد آتا ہے؟ ماں باپ کے لیے جس طرح خدمت کرنی چاہیے نہیں کرتے نبی یاد آتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمارا دعویٰ محبت سچا ہے؟ اونچی. پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. آؤ آج عہد کر کے اٹھیں, جئیں گے تو نبی کے لیے, مریں گے تو کل قیامت میں بھی اٹھیں گے تو نبی کے لیے انشاءاللہ. اگر واقعی مجھے بتاؤ ماں ساتھ جائے گی قبر میں؟ اونچی. وہ یار اپنے دوست جن کے ساتھ ساری ساری رات گپیں لگاتے ہو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, بیوی بچوں کو بھول کر ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو, وہ قبر میں جائیں گے؟ جنازے میں بھی اگر آ گئے تو وہ جی دکان کھلی ہوئی ہے وہ جانا, اچھا جی مہربانی. لیڈر تو شاید وہ بھی نہ کرے, اور آپ نے ان کے لیے ساری دنیا لگا دی. گھر والے کو جائیں گے وہ بھی قبر پہ مٹی ڈال کے نا وہیں ہاتھ جھاڑیں گے, مٹی بھی ادھر ادھر نہیں, آپ کے اوپر ہی جھاڑیں گے, اور آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے. سارے منہ پھیر لیں گے, کون آئے گا قبر میں؟ نبی پاک صلی اللہ. یہ جو ذکر کر رہے ہو نا, یہ وقت قبر میں چراغاں کرے گا. سوچو اگر نبی پاک نے منہ پھیر لیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر انہوں نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے تو پھر تو یہ عہد کرو نبی کے غلام بن کر جیئیں, اور جو ان کا غلام ہوتا ہے وہ آنے والی نسلوں کا امام بن جاتا ہے, اس کو شان ملتی ہے. بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے. بن کے دیکھو. تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے, ایک تو نبی کا عشق, اس میں کمی نہ ہو, نبی سے رشتہ کمزور نہ ہو, اور ہمارے اندر کردار میں, اخلاق میں نبی پاک کی سنتوں کا جلوہ نظر آئے. جہاں سے گزریں لوگ کہیں نبی کا غلام جا رہا. آخری بات, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے امام جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں, ان کے ایک شاگرد تھے امام محمد. علماء جانتے ہیں, آپ کو شاید نہیں معلوم. وہ کسی علاقے میں چلے گئے, وہاں ایک غیر مسلم تھا, مجوسی تھا یا یہودی تھا. اس کو پتا چلا کہ حضرت محمد آئے, وہ نبی سمجھ کے آ گیا کہ وہ جن کا نام سنتا ہوں وہ آیا. اس نے دیکھا, دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. دیکھ کے, صرف دیکھ کے. آپ کو دیکھ کے لوگ اپنے کلمے پہ شک کرتے ہوں گے.
نبی کا غلام کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، قریب آ کے کہنے لگا حضرت میں نے بڑا آپ کا نام سنا ہے، میرے باپ نے بھی بہت ذکر کیا، وہ پہلے سے ذکر کرتے تھے، بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا۔ کسی نے کہا تو ان کو نبی محمد سمجھا، یہ وہ نہیں ہے، یہ ان کے غلام ہیں، نام ان کا محمد ہے مگر وہ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے، یہ غلام ابھی نیا نیا مسلمان ہوا۔ اس نے کہا جب غلام محمد کی یہ شان ہے، آقا محمد کی کتنی شان ہو۔ تو ہمارے کردار سے جھلکنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے میرے یہ چند کلمے آپ کو ضرور سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ آپ سب نے محبت سے بلایا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گفتگو تو پوری نہیں ہو سکتی، یہ ساری عمر بیان کریں ہوتا رہے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔